بسم اللہ الرحمن الرحیم. خبروں کے بلیٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طاہر شمیم کا سلام قبول کیجیے. پہلے سماعت فرمائیے خاص خبروں کا خلاصہ. ہندوستان میں نو منتخب کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے کا خطاب. بی جے پی حکومت پر ملک اور سماج کو بحران کے حوالے کرنے کا الزام. پی ٹی آئی چیئرمین اور اس پارٹی کے دیگر اراکین کو ریلیف دینے والے ہائی کورٹوں کے فیصلے کالعدم کیے جائیں. پاکستان سپریم کورٹ سے الیکشن کمیشن کی اپیل. صہیونی فوجیوں کی بربریت کے خلاف غرب اردن میں ہڑتال اور مظاہرے. مظاہرین پر صہیونی فوجیوں کی فائرنگ، متعدد زخمی. اور اب پیش خبریں تفصیل سے. ہندوستان میں کانگریس پارٹی کے نو منتخب صدر نے بی جے پی حکومت پر ملک اور سماج کو بحران کے حوالے کر دینے کا الزام لگایا ہے. نئی دہلی سے ہمارے نمائندے کے مطابق کانگریس پارٹی کے نو منتخب صدر ملک ارجن کھڑگے نے بدھ کو پارٹی ہیڈ کوارٹر میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب میں کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت نے اپنی لاقانونیت سے ملک کے سامنے بہت سے مسائل کھڑے کر دیے ہیں. یہ تقریب ملک ارجن کھڑگے کو پارٹی کا صدر منتخب ہونے کی سند تفویض کرنے کے لیے منعقد کی گئی تھی. کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت کی بقول ان کے انتشار پسندانہ پالیسیوں کی وجہ سے ملک اور سماج بحران سے دوچار ہے. ان کا کہنا تھا کہ کانگریس پارٹی ایک ذمہ دار تنظیم ہونے کی وجہ سے ملک و قوم کو بی جے پی حکومت کے پیدا کردہ سبھی بحرانوں سے نجات دلانا اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے. کانگریس صدر نے کہا کہ پارٹی کے سبھی لیڈران اور کارکنوں کو متحد ہو کر بی جے پی حکومت کی پیدا کردہ مسائل اور چیلنجوں کا مقابلہ کرنا چاہیے. ملک ارجن کھڑگے نے کانگریس پارٹی کا صدر منتخب ہونے کو اپنے لیے قابل فخر قرار دیا اور کہا کہ یہ ان کے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ پارٹی نے ان کے جیسے ایک عام کارکن کو صدارت کی ذمہ داری سونپی ہے. کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر مسلح علیحدگی پسندوں اور ہندوستانی فوجیوں کے درمیان فائرنگ میں کم سے کم ایک عسکریت پسند کے مارے جانے کی خبر ہے. سری نگر سے ہمارے نمائندے نے سرکاری ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع کپواڑہ میں لائن آف کنٹرول پر ہندوستانی فوج نے مبینہ طور پر مسلح علیحدگی پسندوں کی دراندازی کی کوشش کو ناکام بنا دیا. اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے فوجی ذرائع نے بتایا کہ عسکریت پسندوں نے منگل اور بدھ کی درمیانی رات نصف شب کے بعد تقریباً 2:30 بجے کپواڑہ میں لائن آف کنٹرول کے سید پورہ ٹنگڈار سیکٹر پر دراندازی کی کوشش کی. رپورٹ کے مطابق ہندوستانی فوج کے گشتی دستے نے عسکریت پسندوں پر فائرنگ کر دی، جس کے بعد دو طرفہ فائرنگ کا سلسلہ کئی گھنٹے تک جاری رہا. ہندوستانی فوج کا کہنا ہے کہ فائرنگ کے تبادلے میں ایک عسکریت پسند مارا گیا، جس کے پاس بڑی مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا. سوشل میڈیا کے ہندوستانی صارفین نے برطانیہ کے نئے وزیر اعظم رشی سوناک سے ہندوستان کا کوہ نور ہیرا واپس کرنے کا مطالبہ کیا ہے. ایرنا کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے سوشل میڈیا کے ہندوستانی صارفین نے رشی سوناک کے برطانیہ کا وزیر اعظم بننے پر اپنے پہلے رد عمل میں کوہ نور ہیرا ہندوستان کو واپس کیے جانے کی درخواست کی، جسے لوٹ کر ہندوستان سے برطانیہ پہنچا دیا گیا تھا. رشی سوناک برطانیہ کے پہلے ہندوستانی نژاد وزیر اعظم ہیں. ہندوستان ایک عرصے سے 105 قیرات کے 59 کروڑ 10 لاکھ ڈالر مالیت کے اپنے کوہ نور ہیرے کی واپسی کا مطالبہ کر رہا ہے، جو ملکہ برطانیہ کے تاج میں لگا ہوا ہے. برطانیہ کی رائل سوسائٹی کے کہنے کے مطابق یہ متنازع ہیرا سن 1849 میں لاہور معاہدے کے ایک شق کے تحت آخری 11 سالہ دور شہنشاہیت میں ملکہ وکٹوریہ کو پیش کیا گیا تھا. 1947 میں ہندوستان کی آزادی کے بعد سے یہ ملک ہمیشہ کوہ نور ہیرے کو واپس کیے جانے کا مطالبہ کرتا رہا ہے. ملکہ الزبیتھ کی موت کے وقت بھی ہندوستان کے سوشل میڈیا کے صارفین نے کوہ نور ہیرے کو ہندوستان واپس کیے جانے کی کمپین چلائی تھی. پاکستان الیکشن کمیشن نے ملک کی عدالت عظمیٰ سے عمران خان اور پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں کے حق میں ہائی کورٹوں کے احکامات واپس لے جانے کی درخواست کی ہے. پاکستانی ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے سلسلے میں سپریم کورٹ میں 6 درخواستیں دائر کی ہیں. ان درخواستوں میں کہا گیا ہے کہ جب سے ملک کی ہائی کورٹوں نے عمران خان اور پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں کو ریلیف دینا شروع کیا ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کوئی حتمی حکم جاری کرنے سے روک دیا ہے، اس وقت سے مذکورہ رہنما الیکشن کمیشن کے سامنے پیش نہیں ہو رہے ہیں. درخواستوں میں کہا گیا ہے کہ ہائی کورٹوں کے احکامات میں الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف کسی اقدام سے روک دیے جانے کے نتیجے میں کمیشن کی کارروائی عملی طور پر تعطل کا شکار ہو گئی ہے. ان درخواستوں میں کہا گیا ہے کہ ہائی کورٹوں کے احکامات نے الیکشن کمیشن کے اختیارات کو مجروح اور غیر مؤثر کر دیا ہے. پاکستان کے الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں دائر کردہ درخواستوں میں موقف اختیار کیا ہے کہ الیکشن ایکٹ
2017 کے سیکشن 10 پر کارروائی معطل کرنے سے متعلق ہائی کورٹوں کے احکامات غیر قانونی ہیں۔ ایشیائی ترقیاتی بینک سے پاکستان کو $1.5 ارب کی امدادی رقم مل گئی ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ذرائع کے حوالے سے پاکستانی میڈیا نے رپورٹ دی ہے کہ ایشیائی ترقیاتی بینک کی $1.5 ارب کی امدادی رقم پاکستان منتقل ہو گئی ہے۔ پاکستان کے مرکزی بینک اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بتایا کہ ایشیائی ترقیاتی بینک کی $1.5 ارب کی امدادی رقم منتقل ہونے کے بعد ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر $9 ارب سے تجاوز کر گئے ہیں۔ یاد رہے کہ ایشیائی ترقیاتی بینک کی جانب سے پاکستان کو $1.5 ارب کا امدادی قرض دینے کا معاہدہ پیر کو ایک تقریب میں ہوا تھا، جس میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر خزانہ اسحاق ڈار، وفاقی وزیر سردار ایاز صادق اور ایشیائی ترقیاتی بینک کے ڈائریکٹر جنرل یوجین زوخوف شریک تھے۔ بتایا گیا کہ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کو $1.5 ارب کا یہ قرض معاشی مشکلات سے نمٹنے کے لیے دیا ہے۔ ایران کے وزیر پیٹرولیم جواد اوجی نے گیس برآمد کرنے والے ملکوں کی تنظیم GECF کے اجلاس میں شریک مختلف ملکوں کے وزراء پیٹرولیم سے ملاقات اور باہمی دلچسپی کی امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ GECF کے رکن ملکوں کے وزراء پیٹرولیم سے بات چیت کرتے ہوئے ایران کے وزیر پیٹرولیم جواد اوجی کا کہنا تھا کہ تہران اس تنظیم کے رکن ملکوں کو فنی اور تعمیراتی خدمات فراہم کرنے اور تجارتی لین دین میں اضافے کے لیے آمادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران گیس کی صنعتوں کو ترقی دینے میں بھی رکن ملکوں کی مدد کر سکتا ہے۔ جواد اوجی نے کہا کہ ایران گیس کی صنعتوں میں مشترکہ سرمایہ کاری کے ساتھ ساتھ لازمی ٹیکنالوجی اور افرادی قوت بھی فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ GECF کے رکن ملکوں کے ساتھ ہونے والی مفاہمت کو سمجھوتوں اور معاہدوں میں تبدیل کر دیا جائے اور تہران اس حوالے سے بات چیت کے لیے آمادہ ہے۔ گیس برآمد کرنے والے ملکوں کی تنظیم GECF کی وزارتی کونسل کا اجلاس منگل کی شام مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں منعقد ہوا، جس میں توانائی کی پیداوار کے حوالے سے مختلف معاملات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں گیس کی برآمدی قیمت کے موجودہ نظام کی تبدیلی کی کوششوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا۔ اجلاس میں کہا گیا کہ سیاسی بنیادوں پر انجام پانے والی کوششوں اور مداخلت کے باعث عالمی منڈی میں جاری بحران مزید شدت پیدا کر جائے گا اور اس سے سرمایہ کاروں، صنعت کاروں اور صارفین کو یکساں نقصان پہنچے گا۔ قاہرہ اجلاس میں شریک مندوبین نے بات زور دے کر کہی کہ دنیا میں رونما ہونے والے حالیہ جیو پولیٹیکل واقعات اور تناؤ کے نتیجے میں عالمی سطح پر گیس کی سپلائی میں استحکام کی ضرورت پوری طرح اجاگر ہو گئی ہے۔ الجزائر، بولیویا، مصر، استوائی گنی، ایران، لیبیا، نائجیریا، قطر، روس، ٹرینیڈاڈ ٹوباگو اور وینیزویلا GECF کے 11 رکن ممالک ہیں، جبکہ ملائیشیا، ناروے، عراق، پیرو، آذربائیجان، متحدہ عرب امارات اور موزمبیق کو اس تنظیم میں مبصر کا درجہ حاصل ہے۔ دنیا کے 70% سے زائد گیس کے ذخائر رکھنے والی اس تنظیم کی بنیاد ایران، قطر اور روس نے رکھی تھی اور اس کا ہیڈ کوارٹر قطر کے دارالحکومت دوحہ میں واقع ہے۔ GECF کے رکن ممالک دنیا کے 43% گیس پیدا کرتے ہیں، جس کا 50% حصہ پائپ لائنوں کے ذریعے، جبکہ باقی حصہ LNG کی صورت میں دنیا کو برآمد کیا جاتا ہے۔ ایران پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی کو ترقی دینے کی پوری توانائی رکھتا ہے۔ یہ بات ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے ڈپٹی ڈائریکٹر ترقیات ڈاکٹر پیجمان شیر مردی نے شیراز میں ترقیاتی منصوبے کی سنگ بنیاد رکھے جانے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ شیراز کو عنقریب فوڈ ایریڈیشن کے مرکز میں تبدیل کر دیا جائے گا اور ہم اس کام کی پوری توانائی رکھتے ہیں۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے ڈپٹی ڈائریکٹر ترقیات کا کہنا تھا کہ ہم نے فوڈ ایریڈیشن سسٹم کی تنصیب کے حوالے سے ملک بھر میں 12 ترجیحی مقامات کا انتخاب کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم دنیا میں کولڈ ریڈیو ایکٹیو میڈیسن کٹ کی تیاری میں سب سے آگے ہیں اور ایران کی پیداواری گنجائش 3 لاکھ کٹ کے قریب پہنچ گئی ہے۔ نابلس اور رام اللہ میں پیش آنے والے واقعات اور صہیونی فوجوں کی جارحیت میں 6 فلسطینیوں کی شہادت کے بعد پورے مغربی کنارے میں حالات انتہائی کشیدہ ہیں اور آج عام ہڑتال کی جا رہی ہے۔ نابلس اور رام اللہ میں صہیونی حکومت کے تازہ جرائم اور 6 فلسطینیوں کی شہادت کے بعد مغربی کنارے کے تمام شہروں میں مکمل ہڑتال ہے اور مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ مغربی کنارے میں ہڑتال اور مظاہروں کی اپیل مختلف فلسطینی تنظیموں نے کی تھی۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا کہ مغربی کنارے کے مختلف شہروں، دیہات اور پناہ گزین کیمپوں میں صہیونی جارحیت کی مذمت میں مظاہرے بھی کیے جا رہے ہیں۔ مظاہرے میں شریک لوگ اسرائیلی جارحیت پر عالمی برادری کی خاموشی کی مذمت میں نعرے اور فلسطینیوں کی بین الاقوامی حمایت کیے جانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ غاصب صہیونی فوجوں نے شمالی الخلیل میں مظاہرہ کرنے والے فلسطینیوں کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔
رپورٹ کے مطابق صہیونی فوجوں نے بیت امر کے قریب مظاہرہ کرنے والے فلسطینیوں پر آنسو گیس کے گولے داغے اور پھر انہیں براہ راست فائرنگ کا نشانہ بنایا۔ اس دوران صہیونی فوجوں اور فلسطینیوں کے درمیان جھڑپیں ہوئیں جن میں متعدد فلسطینی زخمی ہو گئے۔ مقبوضہ بیت المقدس کے اتور ٹاؤن میں بھی صہیونی فوجی اور مظاہرہ کرنے والے فلسطینیوں کے درمیان جھڑپوں کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ واضح ہے کہ غاصب صہیونی فوجوں نے منگل کے روز مغربی کنارے کے فلسطینی شہروں نابلس اور رام اللہ پر جاہریت کے دوران کم سے کم 6 فلسطینیوں کو شہید اور 22 کو زخمی کر دیا تھا۔ غاصب صہیونی فوجی اپنے توسیع پسندانہ اہداف کی خاطر آئے دن فلسطینی بستیوں اور شہروں پر حملے کرتے ہیں، جس کے دوران ہونے والی جھڑپوں میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہو جاتے ہیں۔ مغربی کنارے کے مقبوضہ علاقوں کی صورتحال ان دنوں دھماکہ خیز ہو گئی ہے اور فلسطینی مجاہدین ہر ممکن طریقے سے اسرائیلی جاہریت کا جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اکثر سیاسی مبصرین مغربی کنارے کی صورتحال کو تیسری مسلح تحریک انتفاضہ کا نقطۂ آغاز قرار دے رہے ہیں۔ یوکرین کے صدر نے اٹلی سے فضائی دفاعی سسٹم دینے کی درخواست کی ہے۔ یورپی ملکوں سے مسلسل مختلف یوکرین کے صدر نے جنگ کے آغاز کے موقع سے ہی مختلف قسم کے ہتھیاروں کی فراہمی کی درخواست کی ہے، جن میں میزائل، فضائی دفاعی سسٹم اور بھاری ہتھیار شامل رہے ہیں۔ جواب میں مغربی ممالک بھی کیف کے ساتھ اتحاد کا اعلان کرتے ہوئے روس کے خلاف نفسیاتی جنگ کے علاوہ یوکرین کو مختلف قسم کے ہتھیار فراہم کرتے رہے ہیں۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یوکرین کے صدر زیلنسکی نے ایک انٹرویو میں اٹلی سے ہتھیاروں کی فراہمی کی درخواست کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں کہا کہ انہیں فضائی دفاعی سسٹم کی ضرورت ہے اور اس قسم کے دفاعی ہتھیار یوکرین کے لیے حیاتی اہمیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ یوکرینی پناہ گزین وطن واپس لوٹ آئیں، معاشیات بحال ہوں اور اسکولی بچے اسکولوں کو جانا شروع کر دیں۔ یوکرین کے صدر نے کہا کہ یوکرینی شہریوں کو سیکورٹی فراہم کرنے اور روسی حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کیف کو مختلف قسم کے ہتھیاروں کی ضرورت ہے اور مغربی ممالک اس سلسلے میں یوکرین کی مدد کر سکتے ہیں اور امید ہے کہ وہ ایسا ہی کریں گے۔ دوسری جانب یوکرین کی تعمیر نو سے متعلق بین الاقوامی کانفرنس منگل کو برلن میں گروپ 7 کے موجودہ چیئرمین کی حیثیت سے جرمن چانسلر اولاف شولز اور یورپی کمیشن کے سربراہ کی شرکت سے شروع ہو گئی۔ روس نے شام کے خلاف اسرائیلی حملوں پر اقوام متحدہ کی خاموشی پر نکتہ چینی کی ہے۔ سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں روس کے مستقل مندوب دیمیتری پولینسکی نے شام پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں سیکریٹری جنرل کی خاموشی ناقابل قبول ہے کیونکہ اسرائیلی حملے شام میں عدم استحکام کی بڑی وجہ شمار ہوتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں روس کے مستقل مندوب کا کہنا تھا کہ اسرائیل پوری منصوبہ بندی کے ساتھ شام اور اس کے ہمسایہ عرب ملکوں کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شہری اہداف کو نشانہ بنا رہا ہے۔ یمن کے صوبہ الحدیدہ پر سعودی فوجی اتحاد کے حملے بدستور جاری ہیں۔ یمنی ذرائع کا کہنا ہے کہ سعودی اتحاد کے جاسوس اور ڈرون طیاروں نے صوبہ الحدیدہ کے علاقے جبلیہ اور ہیس کی فضاؤں میں پروازیں بھری ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ الحدیدہ کے مختلف علاقوں پر سعودی اتحاد کے راکٹ حملے بھی بدستور جاری ہیں۔ سعودی اتحاد نے ہیس اور جبلیہ کے مختلف علاقوں پر توپوں سے گولہ باری بھی کی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ سعودی اتحاد کے ڈرون طیاروں نے صوبہ الحدیدہ کے علاقے ہیس میں کئی مقامات کو نشانہ بنایا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ یمن میں اقوام متحدہ کی نگرانی میں ہونے والی جنگ بندی گزشتہ ماہ 2 نومبر کو ختم ہو گئی ہے۔ یمن کی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ محمد عبدالسلام نے جارح سعودی اتحاد کو جنگ بندی کے خاتمے کا اصل ذمہ دار قرار دیا ہے۔